پشاور میں جس طرح تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور ہمارے کارکن جس طرح آج وہ نکلے گرفتاری دینے کے لیے، اس سے سب کو ایک چیز سامنے آ جانی چاہیے کہ آج قوم کدھر کھڑی ہے۔ ہمارے ملک کی تاریخ میں اس طرح کے سینز کبھی یہ نہیں دیکھے گئے۔ ایک وقت پہ جو موومنٹ چلی تھی پی این اے کی 70 کی دہائی میں، اس میں بھی گرفتاریاں ہوتی تھیں، لیکن 4 یا 5 لوگ جا کے اپنی گرفتاری دیتے تھے۔ ایسا کبھی سین نہیں ہوا کہ اتنی تعداد میں لوگ آئیں اور لیڈرشپ کے ساتھ، میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ لیڈرشپ کے ساتھ جا کے اپنی گرفتاریاں دیں۔ تو میں آج اپنی پشاور کی قیادت اور اپنے کارکنوں کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں اس لیے اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ ہم کر رہے ہیں۔ میں پھر سے ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں ہم یہ کیوں کر رہے ہیں۔ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ پرامن طریقہ ہے احتجاج کرنے کا۔ ہم کیا چیز لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں؟ ہم یہ سامنے لانا چاہتے ہیں کہ یہ جس طرح کے ہتھ کنڈے اس حکومت نے ہمارے خلاف استعمال کیے ہیں، جب سے ہماری حکومت گئی 10 اپریل کے بعد پچھلے سال، جو ہمارے لوگوں سے انہوں نے کیا ہے، میں جنرل مشرف کے مارشل لاء میں نے کبھی اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا۔ جس طرح انہوں نے لوگوں کے اوپر تشدد کیا، اعظم سواتی پر تشدد کیا، اس کو 3 بجے جا کے گھر سے اٹھایا اور اس سے پہلے اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے اس کو مارا، ایک 75 سال کے آدمی کو، پھر ٹارچر کیا، پھر کپڑے اتار کے ٹارچر کیا، پھر اس کی فلمیں بنائیں۔ وہ فلمیں ہمارے 2-3 لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ آپ سے بھی یہ ہوگا کہ اگر آپ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ شہباز گل سے جو انہوں نے کیا، اس کو جب اس کو تشدد کر رہے تھے تو اس کو بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو، کہو یہ عمران خان نے تمہارے سے کروایا۔ سواتی کو کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو بتاؤ یہ اس سے بھی یہ ہوگا۔ یہ کون سے مہذب معاشرے میں ایسے ہوتا ہے؟ یہ کب پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا تھا؟ اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا کے لوگوں سے انہوں نے کیا، جو لوگوں کو اٹھا کے لے کے جاتے تھے، ان کو بھی ننگا کرتے تھے۔ مجھے نہیں ابھی تک پتا کہ یہ ننگا کرنے کا ان کو شوق کیا ہے، اور کون سا معاشرہ اجازت دیتا ہے لوگوں کو اس طرح ذلیل کرنے کا۔ آئین کا آرٹیکل 14 آرٹیکل کہتا ہے کہ آپ انسان کی، ہر پاکستان کی جو ڈگنیٹی ہے، اس کی جو عزت ہے، اس کو آپ پامال نہیں کر سکتے۔ اور ان کا قصور کیا تھا؟ اعظم سواتی نے ایک ٹویٹ کی کہ جی باجوہ نے NRO 2 دیا ہے، سارا پاکستان جانتا ہے کہ اس نے دیا۔ شہباز گل نے کوئی سٹیٹمنٹ دی، اس سے پوچھا بھی نہیں کہ کیا اس کا مقصد کیا تھا، پیچھے کیا تھا، کہنے کیا وہ کیا کر رہا تھا۔ اس کے اوپر تشدد۔ شیخ رشید کو اٹھا لیا، اس کو لے گئے، فواد چودھری کو اٹھایا، ہمارے لوگوں کے اوپر، سب کے اوپر FIRs ہیں۔ جس طرح میں نے کہا میرے اوپر کوئی 70 FIR ہے، دہشت گردی کے کیسز بنا دیے۔ الیکشن کمیشن کے باہر ایک احتجاج ہوتا ہے، عمران خان کو الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے، اس کے بعد احتجاج ہوتا ہے، میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کٹ جاتا ہے، میں وہاں تھا بھی نہیں۔ دوسرا، ایک یہی بددیانت دار، ایک مورلی کرپٹ الیکشن کمیشن جو بار بار ہمارے خلاف پوری کیمپین چلا رہی ہے، یہ نون لیگ کا حصہ بن کے اور یہ PDM کا حصہ بن کے، جو ہمارے ہر فیصلہ ہمارے خلاف دیتا ہے، کیمپین کرتا ہے۔ کیا کیس تھا؟ فورن فنڈنگ کیس۔ پہلے پتا چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں تھی، پتا چلا کہ وہ اب پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے۔ وہ کیس جو میں آج لکھ کے دیتا ہوں، کسی عدالت میں جائے گا یہ باہر پھینک دیں گے، کیس ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ رپورٹ کے اوپر FIA میرے اوپر وارنٹ نکال دیتی ہے
اور وہ اسی کے اوپر وہی جو کیس ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ کا، اس میں باقیوں کو سارا بری، عدالت بری نہیں کرتی، ان کی ضمانت دے دیتی ہے سب کو، عمران خان کے اوپر وارنٹ نکلاتا ہے، اور ہر کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کی لیڈرشپ یا عمران خان کو جیل میں ڈالو یا ڈسکوالیفائی کرو یا ہمارے لوگوں کے اوپر ہر قسم کا پریشر ڈالو۔ کاف لیگ، میں آج یہ اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو ان کو پورا آ کے یہاں زور لگایا گیا، جو لوگ اپنے آپ پریشر ڈالا، پورا ایجنسی ڈالا کہ عمران خان کو چھوڑ کے تو نون لیگ کی آپ ہم چیف منسٹرشپ ملتی ہے آپ وہ لے لیں۔ ہمارے لوگوں کو، ایم پیز کو، جب یہ ووٹ آف کانفیڈنس آنی تھی، ان سب کو کہا گیا، بلا بلا کے چن چن کے لوگوں کو، سب کو نہیں، چن چن کے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ چھوڑیں، عمران خان کے اوپر کانٹا ڈال دیا گیا، اب نون لیگ جائیں، آپ نے ووٹ نہیں ڈالنی، سب کے اوپر پریشر ڈالا گیا، ان کے اوپر پیسے بھی آفر کیے گئے اور پھر ان کو دھمکیاں دی گئی کہ آپ کی کوئی فیوچر نہیں ہے تحریک انصاف میں۔ چودھری پرویز الہی کو میں آج داد دیتا ہوں، ان کو اور ان کے بیٹے مونس الہی کو، کہ انہوں نے ان ساری دھمکیوں کے باوجود، پورا زور لگانے کے باوجود، ان کو کہا ہم آپ کے اوپر کرپشن کیسز کر دیں گے، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ ایک ان کا کوئی جاننے والا مونس الہی کا، اس کو پکڑ کے لے گئے، 3 دن اس کو رکھا، اس کو مار مور کے، اس کو اچھی طرح مار کے، اس کو ظلم کر کے گھر واپس لے کے آئے۔ ابھی بھی ان کا سیکرٹری جو ہے پرویز الہی کو، وہ غائب ہے، صرف ایک پریشر ڈال رہے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑ دو، اور انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ گورنمنٹ نہ ڈیزالو کرے تاکہ الیکشنز نہ ہو جائے۔ اس لیے ہم نے پرویز الہی کو آنر کیا کہ انہوں نے اس سارے پریشر کے باوجود انہوں نے اپنی پارٹی بھی ضم کی، اور اس لیے ہم نے آنر کیا کہ ہم اعزاز دیتے ہیں پریزیڈنٹ اپنی پارٹی کا بنانے کے لیے۔ میں یہ آپ کو ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں کبھی پاکستان کی سیاست میں نہیں ہوئی۔ یہ جو ظلم، یہ جو تشدد، جھوٹی ایف آئی آرز، اور یہ اس طرح کا الیکشن کمیشن، ایسا الیکشن کمیشن کبھی پاکستان میں نہیں آیا۔ ہم نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کی، 2 انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنانی تھی، ہم نے وہ نام دیے جو کہ ساروں کو ایکسیپٹیبل تھے، وہ نام جو کریڈیبل تھے، جن کی کوئی جو رسپیکٹ تھی معاشرے میں، ہمیں پتا تھا کہ نون لیگ بھی ان کو جانتی ہے۔ انہوں نے چن کے یہاں چیف منسٹر پنجاب کا لے کے، جو ہمارا سخت مخالف تھا۔ اس کے بعد ہم نے 23 نام دیے، 22 نام دیے الیکشن کمیشن کو۔ ہم نے کہا ان لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا 25 مئی کو، آپ ان کو مہربانی کر کے پنجاب میں نہ لگائیں۔ تقریباً سب کو لگا دیا انہوں نے پنجاب میں، وہ لوگ جنہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا تھا ان کو لگا دیا آج ہمارے اوپر، اور وہ نظر آ رہا ہے۔ ابھی ایک راجن پور میں، جام پور میں الیکشن ہو رہا ہے، بائی الیکشن جعفر لگاری کا،